یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سراپن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے, آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موت گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن, حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے, اس نے تو اس عورت کی جان, اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے, اور ایک کرسچن نے بچا لیا. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا, تیرا کیا کام ہے بھائی اس طرح لوگوں کی بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر, جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے, بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. تو بریلیوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں, انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا, اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں, تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی, مفتی صاحب کی باہر نکل گئی. اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں, یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز, میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا, ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. اب مجھے بتائیں, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے, تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی وہاں. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے, میں نبی صاحب ہاں کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نسے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ختم نبوت کی کاس کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکارے, اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا, تو خود ہی کہہ رہے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. ایک کہانی کہاں نے سنا, تو میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, ثابت کرتا دے, لو سامو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمد للہ آج 3 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 136 ہوگا. آپ کے یہ جو ریئل ٹائم کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو, لاسٹ ویک میں منڈے کے دن 26 فروری 2024 کو لاہور کا جو بازار ہے اچھرا بازار, اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا. ظاہر ہے اس کے بعد پہلا سنڈے یہی آ رہا ہے, اس لیے میں نے اس دوران کوئی گفتگو اس پہ نہیں کی, کیونکہ ہماری ریکارڈنگ تو سنڈے والے دن ہی ہونی ہوتی ہے. اس واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور مین جو ہمارا ٹی وی چینلز والا میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ چکے ہیں, اور اس حوالے سے
مجھ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی، میں صرف اجمالاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اچھرا بازار لاہور کے اندر ایک کوئی خاتون تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئیں اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی زبان کی خطاطی ہوئی تھی، کوئی عربی برانڈ ہے اس کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو عربی ورڈ ہے حلوہ یہ لکھا ہوا تھا۔ عربی زبان میں بیوٹیفل کے لیے، سویٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی قرآن کا ورڈ تو نہیں تھا، اگرچہ عربی زبان کا ورڈ ہے، لیکن چونکہ وہ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایک عربی سٹائل، اسے آپ خط نص کہہ لیں، ثلث کہہ لیں، اس سٹائل میں لکھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو عربی آتی نہیں ہے، ایون جو حفاظ ہیں وہ بھی قرآن کی آیات صرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا زبانی انہیں قرآن حفظ ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا منطقی انجام وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ وہاں پہ ایک کوئی لمبی داڑھی والے صاحب تھے، اہل حدیث وہابی فرقہ کے، انہوں نے خام خواہ اپنا لچ فرائی کیا اور اس عورت کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس پہ تو کیا لکھا ہے، میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو یوں چوراہے میں کوئی کھڑا کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دے، آپ لوگوں کے نکاح نامے کوئی دیکھنا شروع کر دے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف کے اندر اس طریقے سے دخل دینا۔ خیر، وہاں پہ دیکھا دیکھی ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہاں پہ ایک کرسچن لڑکا تھا جس کا ماڈرن فوڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا پتھارا لگا ہوا تھا، یہ تھوڑی سی ایک ساتھ شاپ بھی تھی اس کی۔ اس نے جب اس سچویشن کو دیکھا تو اس نے فوراً خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا اور پولیس کو کال کر دی۔ اس دوران کچھ علماء بھی آ گئے اور انہوں نے بھی پبلک کو انگیج کیا، پھر پولیس آئی۔ الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ کسی ناخوشگوار واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی معاملہ سیٹل ہو گیا، اگرچہ کئی لوگ وہاں پہ چھریاں لے کے بھی آ گئے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور جو اے ایس پی ہیں ان کے بقول ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس لوڈڈ گن بھی موجود تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس عورت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ کھڑی ہو جاؤ، ایک کہہ رہا ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے اسے گولی مار دوں۔ تو اس قسم کے آپ کو الفاظ سننے کو ملے۔ ظاہر ہے جو ہم نے پچھلے 70-80 سال کے اندر بویا ہے اس ملک کے اندر، اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے جس قسم کی تعلیمات دی ہیں، اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ سیٹل ہوا اور الٹیمیٹلی اس عورت کی جان بخشی ہوگی، لیکن یہ موت کے منہ سے ہی وہ واپس آئی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ساری صورتحال دیکھ کے۔ اب اس سچویشن میں مختلف علماء کرام کی جانب سے ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس واقعے کو ایڈریس کیا، اور میجورٹی باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں، اس ایشو کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے، لیکن ساتھ ظاہر ہے چونکہ مولوی ہیں تو اپنے فرقوں کی بھی سائیڈ لیں گے، اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ جملے بول دیں گے، اور پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ جو مخالفین ہیں، جو سیکولر طبقہ ہے جو دوسری ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی کچھ جملے کس دیے، اور ان سیکولرز نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ باتیں تو بالکل ٹھیک کی جو ریالٹی ہیں، لیکن بعض جگہ انہوں نے بھی ریڈ لائن کو کراس کیا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر میں ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر ڈسکشن کروں، اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کر کے یہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں تاکہ مجھے لوگوں کی تھاٹس پتہ چلیں، پھر اس واقعے سے متعلق جتنے انسیڈنٹ بعد میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب
پھر میڈیا میں جو کچھ آیا وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میرے پاس اتنا ڈیٹا تھا آلموسٹ یہ 6 دن کے بعد، کیونکہ یہ منڈے کے دن کا واقعہ ہے 26 فروری 2024 کا، اور آج ہے 3 مارچ 2024۔ تو اب اتنا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے کہ میں اسے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا کرنٹ ایشو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو مسلمانوں میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے، ایون علماء حضرات بھی، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا موقف دیں گے سنڈے والے دن، اور پھر الحمدللہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور میں نے کافی امپرومنٹ دیکھی ہے۔ مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس حوالے سے ہے کہ میں نے مختلف مساجد کے اندر جمعے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کا، پڑھانے کا نہیں۔ تو میں جب علماء کی تقاریر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے الفاظ کے چناؤ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ چھپ چھپ کے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی شب برات کے اوپر جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، ظاہر ہے اس طرح کی گفتگو تو کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ 2.5 گھنٹے گفتگو کی ہے۔ دیکھیں 3 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بات کرنا یہ بڑا آسان ہے، لیکن ایک ٹاپک کو ٹائنیز ڈیٹیل تک اس کے ایک ایک نوک پلک کو درست کرنا اور صدیوں کے اختلاف کو چند گھنٹوں کے اندر سمو دینا، جس میں سارے کے سارے دلائل بھی ڈسکس ہوئے ہوں اور علمی طریقے سے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے بھی یا ٹی وی پروگرامز کے لیے بھی، میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سوال اب تھوڑے رکھ لیں لیکن پورا مقدمہ سمجھیں۔ آپ مجھ سے 1000 کوشچن ایک نشست میں پوچھیں، میں آپ کو 2 منٹ میں جواب دے دوں گا، 1 منٹ میں ایک کوشچن کا جواب دے دوں گا، لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بجائے آپ 10 کوشچنز رکھیں، کم از کم ایک کوشچن کے اوپر میں 10 12 15 منٹ بولوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے، کیونکہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا۔ یہ جتنے علماء آپ کو ویلاگس میں نظر آئیں گے صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ جی ایک کلپ ساڈا بھی آنا چاہیے اس ٹاپک ہوتے، بس وہ حاضری لگوانے کے لیے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ابھی امت کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، مخالفین کے دلائل کیا ہیں، اس طرح کے ایشوز میں حق میں جو بات کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا کریٹیکل انالیسس کرنا، یہ علماء کا مزاج ہی نہیں، نہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان بیچاروں کے پاس اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم نے کسی مکتب فکر میں ہی اپنا وقت گزارا ہے، اسے بس وہی 2 4 باتیں جو اس کے بزرگوں نے نقل کی وہی پتہ ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہیں کئی معاملات کے اندر بالکل بیسک نالج بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہیں بھی اس ایشو کا آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ تو ان کی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت تو ڈائریکٹ کھولتے نہیں ہیں، مخالفین کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے پوری محنت کی اس حوالے سے، اور 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ سٹیپ وائز آپ کو چیزیں سمجھ آئیں، اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس سے مورل لیسن کیا حاصل کرنا ہے، حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے، عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے، علماء کے کرنے کا کام کیا ہے، اور آگے ہم اپنے ملک پاکستان کا بالخصوص اور پورے عالم اسلام کا بالعموم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے۔ انشاءاللہ میں 8 پوائنٹس کی شکل میں کاؤنٹر نیریٹو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا، وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا، جس نے جرأت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر
اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی. اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے. یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے. سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے. اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں. کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی. اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا، پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. تم صرف زیادہ سے زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں. تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر. تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے. ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا، بھائی تیرا کیا کام ہے بھائی. اس طرح لوگوں کی بیویوں کو، ان کی سسٹرز کو، ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو، وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا، بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے، ریوارڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے. اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے. اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا، بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں. وہ بھی ضرور کریں، لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو، جانسن کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملیں، آئی جی صاحب ملیں، آرمی چیف صاحب ملیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو. بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں، جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے، اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے. اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا، جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا،
اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے، اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے، اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، یہ ابھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے۔ یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں، یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب، ان کو ملتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں اے ایس پی شہربانو نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا، حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے، مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے، اور آئی جی صاحب نے بھی، ان کی ٹریننگ ہے یہ، جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں، میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ڈاکٹر عثمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی۔ پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ہے، ایوارڈ بھی ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے ود فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے، جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جائیں گی۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے، اور اس طرح کے جو ڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کے اندر انوالو ہے، اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں، جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا۔ یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا، اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی، ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی، ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے۔ جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا۔ ود ان کنٹری جو سیکیورٹی کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہو تو، اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ عام بندوں کو ٹرین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے، قابو ہی نہیں آ رہے کسی کے۔ تو یہ ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا، نہ یہ ضرب عضب ہونی تھی، نہ رد الفساد ہونا تھا، اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی۔ یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہی ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ادروائز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو، یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن، اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی جو اے ایس پی صاحب ہیں، ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے، ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین، اور ایک ٹی ایل پی کے نمائندہ عالم دین، جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے۔ اگرچہ انہیں بلایا تو اس چکر میں گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے۔ اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، ہاں۔ اس کے باوجود بہرحال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ موب کو انگیج کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس آ رہی ہے، اس معاملے کو ہم دیکھیں گے۔ اور ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے یہ والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوور لک کیا۔ بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا،
لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کرٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن اور اس کے بعد یہ جو 2 علماء، ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک وہ ٹی ایل پی کے بڑے نمائندہ سے ہیں لاہور میں، وہ تھے، انہوں نے پبلک کو انگیج کیا ہے اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکا ہے، اور یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. میں اس حوالے سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور اگر میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ مولوی جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر میں کریڈٹ دے رہا ہوں تو یقیناً وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں، اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں، اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑتی ہیں، اپنوں کی بھی پڑتی ہیں. ظاہر ہے جو سر پھرے قسم کے مذہبی پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے، انہیں تو نہیں ملی. ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے، اور پھر اگر لبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو آندہ وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے اگر گالیاں کہانی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی کام ڈال کے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں، تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا، اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا، چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی، ایک وہابی جو اہل حدیث ہے اور ان کے ساتھ 2-3 ان کے کارندے وہ بھی، اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں اس بیچاری سہمی ہوئی عورت کو بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں. اندازہ کریں، یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا، جو یقیناً نہیں کیا، کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر، اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے، دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے، دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے. تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے، یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی. اچھا، اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی. وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں، چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں، تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو. ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا. اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے. معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا ہے، اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے، اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی. اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں، بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ویڈیو میں نہیں. دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ، ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے، اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی. ان کی ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو.
اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے. اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر، یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی، وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں صراحتاً گستاخی ہوتی رہی ہے، یہ سارے کے سارے مولوی، یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے. ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے، آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان ابو بکر ہیں، ہم شیعان عمر ہیں، شیعان عثمان ہیں، پولیٹیکلی ٹرم میں. عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے، یعنی اسی گروہ میں سے تھے. تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا، شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا، کافر بھی قرآن کا لفظ تھا، اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی، ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے، اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین ان کا لقب تھا. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ، ایک پیغمبر کا نام، قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل، اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا. اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا، یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی. لہٰذا مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی 2 نمبری کے اوپر مبنی ہے. تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو. باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو، چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو. اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C. میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے. تمہاری جرت نہیں ہے بات کر جو. تو چھوڑ دو، یہ دھوکہ دینا چھوڑ دو. عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا، اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1994 کی بات ہے آلموسٹ. ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا. اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے، انہیں آگ لگائی، تلف کیا. تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ FSC میں پڑھتا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے، ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے، ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے. ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخ قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرات جو ہیں وہ آفیشلی PDF بھی ان کے چڑھا دی ہیں.
غلط نہیں، قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا، تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرات جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر۔ اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے۔ یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بےچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بےچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ساتھ یہ دریائے جہلم واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے۔ اگر پل سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے۔ اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رشک کرتے ہیں، جی پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے، اور کیا ہے، اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو گئے۔ ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے۔ اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں ان کے ہاتھ میں تختیاں تھی تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی۔ یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295 سی لگوا دیتے۔ ہاں قرآن کے الفاظ ہیں، تو کیا گستاخی ہو گئی؟ تورات کو زمین پہ رکھنا، وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں تھی، اوریجنل والی تورات، اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی، ان تختیوں پہ لکھی ہوئی انگریوڈ ہوئی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ کوئی گستاخی نہیں یار، جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا، تو ایک گھر تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں جس میں انہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا، تو نبی علیہ السلام جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک انہوں نے بڑی سی گدی پیش کی زمین پہ۔ آج بھی عرب کی ٹریڈیشن میں ان کی بیٹھک زمین کے اوپر لگتی ہے، تو نبی علیہ السلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا۔ اور نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ایک صحابی ایسے لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتے تھے، تو جب تورات سامنے لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات اس پہ رکھی، اور 7 الفاظ بولے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر۔ حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی، پھر بھی نبی علیہ السلام نے اسے رسپیکٹ دی، بلکہ جو اپروپریٹ جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والے کے اوپر۔ تو یہ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے۔ ویسے ہی یہاں کے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ گدی بھی نہ نکالنے دیتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو یہ پنجاب میں تو یہ بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ قرآن رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے نکال کے اس کے پہ کتاب رکھی ہے، تو گستاخی تو نہیں ہوگی۔ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے، آپ گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں فتویٰ۔ پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتویٰ نہیں لگے گا، ہاں قرآن کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا، اور نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے، ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائی لائٹ کی ہے۔ تو چونکہ لیک آف نالج ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت،
اب مجھے بتائیں، اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں، میں نے اسی قرآن میں سے، اسی بخاری میں سے، اسی سنن نبی داؤد میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں، اور دعوے دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے۔ نہ سوئے تو اڑا کے لینا دینا قرآن و سنت میں۔ تم لوگ بابوں کے پجاری ہو، تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن جس الماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے، گستاخی ہوگی، اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے نا، لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہوا ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، اس پورے ایشو میں آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کر لی ہوگی، باقی لوگوں کو نہیں پتا چلا، کہ جب وہ اس سسٹر کو بٹھا کے اس سے معافی والا معاملہ کروا رہے تھے تو وہ جو ٹی ایل پی والا مولانا ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں۔ سنیں؟ آپ مجھے بتائیں، وہ مولوی، وہ مفتی، وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے، یہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت باقی ہے، تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مولویوں کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ فرقہ واریت والا لچ تلو، کیونکہ وہ ٹی ایل پی والے مولانا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، یہ جو میرے ساتھ 3-4 کھڑے ہیں یہ تو سارے لمبی داڑھیوں والے ہیں، کل کو کریڈٹ جو ہے وہ وہابیوں کے کھاتے میں ڈال جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس عورت کے کان میں کہوں کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں، یعنی بریلوی فرقے سے ہوں، پھر اس نے کہہ بھی دیا بیچاری نے، اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں فرقہ واریت کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میرے بھائی، مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا تو فرقہ واریت ہے، باقی سب اس کی کرولریز ہیں۔ ہاں جی، وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں، سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں، سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اور غیر مسلموں کا تو کام ہے کہ سازشیں کریں گے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے، اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے، یہ ان کی آزمائش ہوا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا، اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے، اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی، ہمارا مفتی، ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے، بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت۔ ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے، میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا، وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے، ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں، جو ایک مذہبی پرورٹڈ نیچر رکھنے والے لوگ، جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے، کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا، تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی۔ تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں، انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے، انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے نکل کے بتا۔ بس یہ ویڈیو آنی تھی، مفتی صاحب کی آواز نکل گئی۔ ہاں، اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں
یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز، میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا، ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی، انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ، جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ۔ ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے، آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے، پھر بھی گالیاں نہیں رکی۔ پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے، اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل پی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز، اور منتیں ماری انہوں نے، وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے۔ جی 3,64,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے، انہوں نے اس ویڈیو کو ان لسٹ کر دیا پبلکلی۔ اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے، کیونکہ انہوں نے ان لسٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں، وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے، تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی۔ یعنی پہلے کٹنگ کی، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کامنٹس کیے، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی، اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے ان لسٹ کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے، تمہیں تو آتا ہے نا، ہاں بس نکل گئی ہوا۔ ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، نسے تو تھوڑا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ نہ دین کے ساتھ۔ ان کو اس طرح للکارے، یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز ہی سمجھا کے ویکھ لو انہوں نے، میٹھے انداز میں کیا 2 جملے بولے ہیں، ویڈیو سے ہی بھاگ گئے، اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے، بس یہ ہے جی ٹوٹل، یہ جرت ہے جی۔ اب مجھے بتائیں، اگر مجھے آ کے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے، انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں، اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے، کیسے دبکے ہوئے جائے، کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی، چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو، اہل حدیث کو، دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے، بہت برا وقت آیا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو گستاخیاں کی ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے، اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں۔ میں شروع ہی سے انہیں بلی مار دی تھی۔ ہاں یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں، اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے، میں نے اسی وقت اندھا دھن پیروی کا انجام لکھا، پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا۔ اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں، یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا۔ اصل میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے، اور دیکھا کیسے نسے نے، ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ سارے علماء کو، مفتیوں کو، موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے، خدا کے لیے آپ لوگ ویلاگز بنایا کریں۔ ہاں دہی نکالنے کا سنت طریقہ، ہاں کیلا رکھنے کا سنت طریقہ، کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ، ہاں اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے ویلاگز بنائیں۔ دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں، اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا، ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے، یا تو پھر ہماری طرح بات کریں، ادروائز یہ منافقت چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اپنے 2-3 جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے، اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے، پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا ہے، سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا، وہ
خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرماندے نے امت مر جائے، ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور میں شبیر بردر ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھپ رہا ہے، شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے، کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں، یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں لے رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو دیکھیں پھر میں نے کیسا قابو کیا. میں کہا بابا جی چھاڑ دو، آجا بابا جی آجا، پہلے تیرے بابے مر جائیں. غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹیاں تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جو ہے قلی ہے، انہیں سنبھالے سارا کچھ، نسے تمہیں پہلے 295 اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہیں اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. ہاں تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائے؟ امت کیوں مرے؟ امت تو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، تیرے بابے مر جائیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں، امت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی بابیاں نے، پہلے بم پھڑتے سن قبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پل تے دربار دے آگے ٹھوک کے ٹر گیا بندہ، بم 55 لوگ شہید ہو گئے، وہ بابے کو آتش کیش ڈراپ ہو گیا. ہوں بابے فیل ہو گئے نے یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں، کڈو بابے. تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا، ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی، اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں. ہاں اب میمز بنے گی، یہ تمہیں سزا ملی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں. جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں. دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہ اردو کا محاورہ ہے، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. وہ ہمارے بلال کتب بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر، تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ اردو کا محاورہ ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. ایک کہانی کراندے سونا تم، میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو، لو ثابت کرتا جے، لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے. اور قرآن و سنت کی تو تھیم ہی یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں، دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی. امام بخاری، امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے، ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں 1200 سال بعد. ان کی لیگیسی، ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی، ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں.
ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. او جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان دین دی. جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا, ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا. نہیں وہ گل تھوڑی ٹھیک ہے, لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں تھوڑے بزرگوں کے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. یہ تو کافر نے نا. نہیں مسلمان بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک, ہاں سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی. وہ چھڑ دو 90 لاکھ نو, اس ٹائم تے سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی 90 لاکھ. جھوٹے ہو. چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو اس ماڈرن دور میں کلمہ پڑھایا, غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دی ہیں. مانو نہ انہیں بھی سلطان الہند. کہتے ہیں نہیں اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. اب تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دیں, اب تو سلطان الورلڈ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے. باباؤں کے بابا نسے توں وہ تھوڑے بزرگاں دے مزاراں ہوتے تے 50-60 روپے لیندے نے جوتی دا وہ ٹوکن دے. ہمارے یہاں پہ آتے ہیں سینکڑوں لوگ, 1 روپیہ بھی نہیں کسی سے لیتے, کھلاتے ہیں اپنی جیب سے. اب بتاؤ بڑا داتا کون ہوا پھر؟ وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے. یار بزرگ کیوں نہیں حفاظت کرتے جوتیوں کی؟ کہنے جی وہ ایک چور دربار بڑا انا ہو گیا, اے ذرا جوتیاں رکھو نا باہر, میں تکنا کون انا ہوتا ہے. بلکہ سارے مجاور ہٹاؤ, تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے نا وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے, کوئی بھی نہیں انا ہوئے گا. سنا نہیں وہ دربار تو چندہ چکے انا ہو گیا, تسی دربار نہ خالی کرو نا. ہاں میں بندہ بھیجنا وا انا ہوتا ہے کوئی. سب کہانیاں کرائی ہیں جی. اب میمز بنیں گی میرے بھائی, ہاں یہ ذہن میں رکھنا. میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا, کیونکہ میں جینولی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے. صرف یہ چند نام تھے, جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ جب وہ آ کے دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پہ پایا ہے, ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں, اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کیا. انجینئر صاحب ہاتھ ہلا رکھا کریں. وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرعون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا. بالکل بات ہم نے نرمی سے ہی کی اللہ کے فضل سے. جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر گستاخ رسول کہو گے پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ذہن میں رکھنا. اور دوسری بات, تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منسوب کرتے ہو؟ ہمارا دین تو دین ابراہیمی ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. دیکھو میرے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کے بارے میں تو قرآن میں ہے جب ان کے ابے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاخ ہو گیا ہے, اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورۃ الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا انہوں نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابا جی تسی بھی تواڈے سارے بزرگ بابے سارے گمراہ سن. کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں؟ جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہ تھے. یہ ابراہیمی زبان ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے میرے بھائیوں, گورنمنٹ اور جو اس وقت ہماری سی ایم پنجاب ہے اور جو آئی جی پنجاب ہے, ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا, اور آلریڈی میں نے اپنی بات ان تک سیل فون کے ذریعے پہنچا دی ہے, کہ جس طرح آپ نے 9 مئی کے ایشو میں جیو فینسنگ کی اور لوگوں کو پکڑا, اور اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی پکڑے گئے, وہ آج تک بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے. سب سے پہلے تو ان کے فیصلے کریں جو مجرم ہیں, انہیں سزا دیں, باقی لوگوں کا کیا قصور ہے. بالکل اس طریقے سے جیو فینسنگ کریں. اور یہ جتنا موب اکٹھا تھا نا سارے ویڈیوز میں آئے ہوئے ہیں, اور جو ان کے سرغن ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ان سب کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں. ان میں جو لوگ مجرم نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیں,
لیکن معافی ساروں سے منگوائیں تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کے موب میں شامل بھی نہ ہو. بھول کے معافی سارے مانگیں گے. اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جو اے ایس پی نے خود کہا کہ جی ایک بندے کے پاس لوڈڈ گن تھی, وہاں آیا ہوا تھا, ایک چاقو لے کے آ گیا تھا. یہ تو ہمیں پولیس آفیسر خود بتا رہی ہیں نا, تو پکڑیں ان کو, انہیں نشان عبرت بنائیں, انہیں سزائیں دیں. اگر سزا نہیں دینی, وارننگ دینی ہے, تب بھی ویڈیو میں لا کے ان کی بوتھیاں پبلک کو دکھائیں اور یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں. اس سسٹر سے بھی مانگیں جس کے ساتھ انہوں نے کیا, پوری قوم سے مانگیں. لوگ تو یقین کریں ڈرے ہوئے اس کے بعد. اور الحمدللہ ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں انہوں نے ایگری کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر خبر ملے گی, ان سب کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ یہ آپ کو حوالات میں بند نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اب یہ اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ آرمی چیف نے ویسے ہی نہیں اسے بلا کے سر پہ ہاتھ پھیرا, یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے بیسیکلی مولویوں کو میسج دیا, اور اس میں جو آرمی چیف کے الفاظ تھے نا وہ یہ تھے کہ اس قسم کی بدعت کی اجازت نہیں ہوگی. بدعت کا لفظ انہوں نے یوز کیا. حقیقت ہے یہ تو ساری بدعت ہی بنی ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر, جو دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے. دین تو ہے ہی نہیں ہے, بدعتیں ہی ہیں زیادہ تر. تو انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے بچنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں آپ کو پیش کی جو ہے نا اس حوالے سے خبر دے رہا ہوں, اور میں اس میں انشاءاللہ یعنی اس کو پرسو بھی کروں گا. ابھی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے, ابھی ویسے میڈیا میں بھی ہلکی ہلکی آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ جی اس طرح کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 7. اس کے بعد گورنمنٹ کا, سی ایم کا, آئی جی کا, اور ایون آرمی چیف, پرائم منسٹر آنے والے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس انسیڈنٹ کے اوپر جتنے فرقوں کے بڑے ہیں نا, جب ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو یہ سارے آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. اب یہ کن بلوں میں گھسے ہوئے ہیں, ابھی بھی ان کا کام ہے یہ پبلکلی سامنے آئے. مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے بڑے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے ہیں, ساجد میر صاحب اہل حدیث کے بڑے ہیں, ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے. ان چاروں بڑوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کروا کے ان کے ذریعے میسج دلوائیں کہ یہ جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے, اس طریقے سے کرنا غلط ہے, اور جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس میں بیان کریں, اور اس سسٹر سے معافی منگوائیں کہ ہم نے اس سسٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس موب کو کہہ کے وہ معافی مانگے, بجائے یہ کہ آپ نے اس سسٹر سے ہی معافی منگوا لی, اس سے معافی مانگے. یہ کام کریں. اور خصوصاً یہ جو زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے اپنے فرقوں کی طرف سے نمائندہ بنے ہوتے ہیں نا, ان کو بیچ میں بٹھائیں. ان کی ذمہ داری ہے. ویسے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے, چندے بٹورنے کے لیے پبلک میں آ جاتے ہیں, اب کدھر ہیں؟ اور مجھے کوئی آر نہیں ہے, میں تو اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر جس بندے سے پریس کانفرنس اور بیان ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ سعد رضوی صاحب ہیں, حافظہ اللہ تعالی, ٹی ایل پی کے سربراہ. ان کا کام ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. ان کے جو ریپرزینٹیٹو نے وہاں پازیٹیو رول ادا کیا, میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مواب کو روکا, لیکن بعد میں جو معافی والا ہوا معاملہ وہ غلط ہے. لیکن آپ اس میں مزید ایڈ کریں, جب تک وہ آ کے اس کی مذمت نہیں کریں گے نا, جو نچلے لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے ان چیزوں کے مزے لیتے رہیں گے, اور آندہ بھی یہ ساری گمراہیاں بچے دیتی رہیں گی, نئی گمراہیاں اس میں سے پیدا ہوں گی. اور اگر یہ باز نہیں آتے تو میں نے اس کا سولوشن بتایا ہوا ہے. جب یہ جڑاں والا واقعہ ہوا تھا جس میں درجنوں چرچ گرا دیے گئے, آگ لگا دی, کتنے لوگ اس میں مارے گئے, تو میں نے اس وقت بھی 3 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا. نمبر 1 رد النفاق, یعنی جس طریقے سے آپ نے ضرب عصب اور رد الفساد کیا, رد النفاق کریں کہ جو مذہب کے نام کے اوپر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر, ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں, ان کے خلاف آپریشن ہو چن چن کے. نمبر 2 فوری انصاف, یہ نہیں ہے کہ مقدمات قائم ہو اور پھر انصاف کوئی نہ ملے. یہ آج تک جتنے چرچ جلائے گئے, جتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں, ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے. بڑی عدالتوں میں جا کے
شواہد نہ کافی ہونے کی بنا پر وہ چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو گواہ ہیں نا بےچارے، ان کو اپنی اور اپنی فیملی کی لائف کی پڑ جاتی ہے، وہ گواہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو بھائی اب گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، جب کیمرے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اشتعال دلا رہا ہے اور خود آگ جلا رہا ہے، اب آپ کو گواہ کی کیا ضرورت رہ گئی ہے اس ماڈرن دور کے اندر۔ اور تیسرا میں نے نقطہ اس میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ قابو نہیں آ رہے اور بار بار فساد فی الارض کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے آپ فساد فی الارض والی سزا ان پہ لگائیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیے جائیں، ہم نہیں کہتے آپ یہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ انہیں ہمارے ان شہری اور گاؤں علاقوں سے نکال کے نا اللہ سے کوئی ناردرن ایریا میں ایک کوئی چھوٹا سٹی بنا لیں، اس کا نام مولوی سٹی رکھ دیں، جس طرح ویٹیکن سٹی بنایا تھا نا اٹلی میں تھا، اب تو خیر وہ انڈیپینڈنٹ ایک ملک کی حیثیت سے ہے، اس طرح ایک مولوی سٹی بنائیں، ہماری جان چھڑائیں، ان کی 4 شادیاں کروا دیں، ان کو وہاں پہ آپ گاڑیاں دیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن دیں، بس وہاں بیٹھ کے جو انہوں نے کرنا ہے کریں، ہماری جان چھوڑیں، کیونکہ یہ یہاں رہیں گے تو اسی طریقے سے پبلک کو ابھارتے رہیں گے اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ابھی اس میں سے کچھ ہوا نہیں ہے، ورنہ میں نے آج حدیثیں پتہ کیا بیان کرنی تھی؟ سب سے پہلے تو میں نے آیت بیان کرنی تھی کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، اور ساتھ یہ آیا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا، پھر میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کو بھی جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہے ٹیکس دے کر اسے بھی قتل کر دیا تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو مسلمان کا قتل ناحق کرنے والا وہ تو چھوڑ دے، وہ تو سورۃ النساء میں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ آج میں نے یہ حدیثیں اور آیتیں بیان کرنی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئی ہے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی تھی، ایک لمحے کی دوری کے اوپر تھا۔ وہ لوڈڈ گن جو اے ایس پی کہہ رہی ہے کہ بندہ لے کے آیا تھا، ایک ہی گولی کافی ہوتی ہے نا، یہ ہو جانا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ طور پہ کوئی ملک کی کوئی ساکھ بچ گئی ہے، ادروائز کسر تو نہیں چھوڑی تھی موب نے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری، اور وہ ہے عام پبلک سے متعلق۔ اس میں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ جن جوہلا کے ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلا یہ جس قسم کا لباس ہماری اس بہن نے پہنا ہوا تھا، اس پہ شرعی فتویٰ تو کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت تو یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو مولویت ہے، پاپائیت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح کا لباس میں حیران ہوں کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا کہ بھائی تو پاکستان میں کھڑا ہے، اس طرح کا لباس پہن کے، جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی آیت لگنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یورپ امریکہ میں بے شک پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایون یہ تو مشہور برانڈ ہے، دبئی میں، سعودیہ میں لوگ پہن رہے ہیں، وہ برانڈ والے بھی بےچارے ان کو بھی فکر پڑ گئی کہ برانڈ ہی نہ ہمارا بیٹھ جائے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بھائی مسئلہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ابھی تو مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دکان پہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں تو وہ دکانیں بھی ذرا اپنے لیے کوئی احتیاط کا معاملہ کر لیں۔ اور جس ملک کے اندر ٹیلی نار کو کلمہ لکھ کے لگانا پڑ جائے اپنے ہیڈ آفس کے باہر، اب ٹیلی نار والوں کا کیا کام ہے کہ وہ کلمہ لکھ کے لگائیں، تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ان جوہلا میں رہ رہے ہیں۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے نبی الاسلام نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے کے اندر کر دیتا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر کعبے کو کھڑا کر دیتا، کیونکہ وہ حتیم جو چھوٹی سی دیوار آپ کو باہر نظر آ رہی ہے وہ کعبے کا حصہ ہے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب اپنے پاک مال سے تعمیر کرتے تھے کعبے کی، ان کے پاس پاک مال کم پڑ گیا، پیسے تھے لیکن پاک نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں ہم چھوٹی سی دیوار بناتے ہیں، اور وہ ایک کمرہ انہوں نے ساتھ ایڈجسٹنٹ بنا دیا، ورنہ خانہ کعبہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے۔ اس وقت جو آپ کو اسکیئر نظر آتا ہے وہ اسکیئر نہیں ہے، اوریجنل کعبہ جو ابراہیمی بنیادیں ہیں ان میں وہ حتیم شامل ہے، اسی لیے طواف کعبہ حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، اور حتیم کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا ہے عائشہ کہ تیری قوم
نئی نئی جعلیت سے پھری ہے تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کے اندر شامل کر دیتا اور کعبے کے دروازے کو میں نچلے لیول کے اوپر لے آتا تاکہ ایک عام آدمی بھی اندر جا سکے. لیکن مجھے خطرہ ہے یہ نئے نئے جعلیت سے پھرے. حالانکہ وہ صحابہ تھے, حضور کی ایک بات پہ جان چھڑکنے والے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے ان سے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یہ کعبہ گرا دیا ہے. وہ ایک جو نسلاً ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں, وہ والی کوئی حص بھڑک نہ اٹھے. نبی علیہ السلام نے نہیں کیا ایسا. تو آپ کو بھی اس ملک میں اس طرح کے معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے, اور ظاہر ہے یہ احتیاط اتنی ہو سکتی ہے جتنی آپ کریں گے. ادروائز تو ہم جتنے شیمپو استعمال کر رہے ہیں اور ٹوائلٹ میں رکھے ہوئے ہیں ان میں عربی زبان کے اندر ان کی کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سارے انگریڈینٹس عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں. جی ہاں, صابن کے اوپر, ٹی وی, آپ کے گھر میں جتنی بھی مصنوعات ہیں جن کے آپ ڈبے باہر پھینک دیتے ہیں ان پہ بھی عربی لکھی ہوئی ہے. خیر منا لئی ہو ذرا اپنی. اس لیول کے اوپر تو احتیاط ظاہر نہیں ہو سکتی, سیدھی سی بات ہے. لیکن اس طرح کی احتیاط کہ جس میں آپ نے پبلکلی سامنے آنا ہے, اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے. اچھا, یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے. جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی, اس میں تو آپ کو روزانہ پل اسراء سے گزرنا پڑتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی, پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی, حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں, کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں, پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے گیا. جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی وہ بھی میں تمہیں کورٹ تو کیس دسیا سارا کہ معافی مانگ لی سی انہیں بھی, چلے اس کو چھوڑ دیں. یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری, اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس, بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے, جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے, بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں, اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی, اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے. یہ آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو, نواز شریف صاحب کو, اس وقت کے آرمی چیف کو, راحیل شریف صاحب کو, اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود. اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی, تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. ہاں, وہ لیپ کا سال تھا نا, ورنہ آپ کو اسلام آباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 فروری کو کرواتے تو آپ کو برسیاں نظر آتی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا. انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا. ہاں, ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے. جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا, پورا شہر بند ہو گیا تھا. تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نہیں صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ. میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے. اس کے اپنے پیر نے لانے برات کر دیا, باپا جانی نے, الیاس قادری صاحب نے. انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, وہ ان کا پیر تھا. اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا, اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی احتیاط کرنی ہوگی. میں نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرنی, ذہن میں رکھیے گا. یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں, نہیں, 24 کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. ہاں, سیدھی بات لوگوں کو بتانی ہے. ظاہر ہے میری طرح کی زندگی نہ علماء گزار سکتے ہیں, نہ مفتی گزار سکتے ہیں, نہ موٹیویشنل اسپیکر گزار سکتے ہیں, کیونکہ ان بچاروں نے تو جا کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں درس دینے ہوتے ہیں. وہیں کوئی نعرہ مار کے سیدھا پیٹ میں چھرا گھوم دے گا, کوئی گولی مار دے گا. اس لیے تو بےچارے پھر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اپنی, ٹھیک ہے نا. تو بےچارے اپنی کا درست ہے. میں جو کرٹیسزم کرتا ہوں ان پہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں. تم اتنا سا صحیح کرو تو تمہیں اپنی ویڈیو سے 10 بردار ہونا پڑ جائے. تو میں نے تو اتنا سارا صحیح کر دیا, تمہارے سارے بزرگوں کا گند سمیٹ دیا اللہ کے فضل سے, جس کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو گندی مکھی. جی میں وہ گندی مکھی ہوں جو تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہی ہے. یہ بتاؤ کس, کہتے ہیں کہ یہ گندی مکھی بیٹھتا ہی گند کے اوپر ہے.
یہ نہیں بتا رہے گند پھیلایا کس نے ہے. گند پہ بیٹھ رہا ہوں نا. یقیناً یہ گند بخاری مسلم کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء میں جو گستاخانہ عبارتیں انہی کو گند کہہ رہے ہیں نا. تو یہ پھیلایا کس نے ہے؟ پرنٹ کس نے کیا ہے؟ اس کے حق میں مناظرے کس نے لڑے ہیں؟ انہوں نے خود. تو پوری بات کیا کرو. تو میں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ونریبل نہیں کروں گا کہ وہ پبلکلی آ کے اس طریقے سے للکارے ان کو. نہیں، بالکل نہیں. قرآن و سنت شیئر کروائیں. زیادہ کوئی چیز شیئر کروانی ہے ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، وہ بھی آخری درجے میں. ادروائز قرآن و سنت کافی ہے. خود کیمرے پہ آ کے اس طریقے سے ونریبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس طرح کی لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. سیدھی سی بات ہے. میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ونریبل نہیں کیا. اسی لیے کہا کہ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، چندے بھی ان کو دیں، مسجد بھی کوئی الگ نہ بنائے، کوئی چندہ بک نہ بنائے، اور سینہ بسینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پھیلائیں. ایک تو چیز یہ تھی. اور دوسری چیز، ہمیں قرآن کے حوالے سے اگر واقعی تڑپ ہے کہ جی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اتنا روگ لگا لیا، اور جو واقعتاً بے حرمتی ہو رہی ہے، جس کی پاداش میں یہ سارے احتجاج کرنے والے بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ گستاخی ہے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. یہ فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے تعلیمات کو. مجھے بتائیں تعلیمات سے استفادہ تو آپ تب کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو قرآن کے اصل دشمن ہم لوگ خود ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں. ہمیں یہ توفیق نہیں کہ روزانہ ایک رکوع اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں اور انہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے پہلے تو کسی نے سلیبس میں بھی قرآن کو ترجمے کے طور پہ شامل نہیں کیا تھا. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میرے نزدیک. یہ سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی ان کو جاتا ہے وہ یہ والا جاتا ہے. باقی ان کی سیاست سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اگر یہ قرآن شروع سے شامل ہوتا تو آج شرک نہ پھیلتا اس ملک کے اندر. تو قرآن کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں. اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن اس تصویر کا ایک تلخ پہلو ہے کہ رسول اللہ شکایت بھی لگائیں گے جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. آپ ذرا مجھے بتائیں، شفاعت تو ان کی ہونی ہے جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا، اور جنہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ان کی تو شکایت لگنی ہے. تو جن کی شکایت لگ رہی ہوگی ان کی پھر آگے شفاعت کیا ہونی ہے؟ آپ خود سوچ لیں. صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا ایک خطبہ ہے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو جو پہلی سرمنی مسجد نبوی میں ہوئی نا، جس میں باضابطہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، تو ان کے ممبر پہ آنے سے پہلے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے فرمایا، ظاہر لوگ غم کی کیفیت میں تھے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پسند فرمایا جو اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کے نبی تو جنتوں میں چلے گئے اور ان کے لیے یہی چیز اللہ کو پسند تھی کہ وہ اپنا وقت پورا کر کے جنت میں چلے جائیں. لیکن تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، اور اب تمہاری ہدایت بھی اسی کتاب میں ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی. پھر جملہ انہوں نے ریپیٹ کیا. ہدایت سے مراد یہاں پہ اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، پرفیکشن کی حد تک. ڈیٹم لیول پہ تو ہر نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتا ہے، لیکن جو اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اس ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز کر دیا. یہ وہ والی ہدایت کی بات ہو رہی ہے.
پھر دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں موقوفاً ہے اور مسلم میں یہ مرفوعاً حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور بخاری میں عبداللہ ابن مسعود سے ہے، کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی۔ اور پھر نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہے، جامع ترمذی میں، میجورٹی پورشن مسلم شریف میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ یہ تمام کے تمام کام گمراہیاں ہیں، بدعتیں ہیں، یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ، آنکھیں سرخ۔ یہ تقاضا ہے ممبر کا۔ ہاں جی، ممبر کا تقاضا غامدی سٹائل نہیں ہے، غامدی سٹائل گفتگو کا ہے، وہ آپ بھی میرے پاس بیٹھے میں اسی طریقے سے گفتگو کروں گا، لیکن ممبر کا تقاضا اگریشن، تاکہ بات اترے۔ بھائی توحید تو اتنے 100 سال سے لوگ بیان کر رہے تھے، انجینئر صاحب نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ ان بزرگوں کے ماننے والے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا یہ انداز ہے پیشن والا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اور یہ تکبر نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور میں اس کو اسی طریقے سے بیان کروں گا کہ میں قرآن و سنت کو الحمدللہ حق سمجھتا ہوں۔ پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے، حضرت طلحہ ایک تابعی تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ ہاں، یہی ہے خلیفۃ الرسول، وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجۃ الوداع کی، ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ بس مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے۔ سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے، قرآن میں یہ ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مسلم شریف میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے۔ ہاں، المستدرک للحاکم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن بنیاد ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہیں۔ اور پھر جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں جو میں نے اکثر بیان کی ہیں، اور میں نے یہ اکثر جملہ بولا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی شان میں کوئی حدیث بھی غدیر خم کی حدیث سے اوپر نہیں ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ اور یہ غدیر خم کا خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے۔ نبی علیہ السلام جب حج کے بعد واپس آ رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی جگہ کے اوپر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا، اور آپ کی گفتگو ظاہر ہے اس کے بعد 2-2.5 مہینے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اب ذرا الفاظ سنیں، ان میں سے پہلی چیز، پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آپ کو ہر ایک نے اپنی اپنی رسیاں بتائی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا،
اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ تو نبی الاسلام کی پوری دعوت قرآن کے گرد تھی، سنت یا احادیث نبی الاسلام نے اس کی ایکسپلینیشن میں بیان کی ہے۔ آج کوئی نان مسلم آئے گا، ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اسلام کے تعارف پہ، اور آگے سے وہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی اسلام کا تعارف اسی کتاب سے حاصل کیا تھا؟ آپ کہ ہاں جی میں خالی ناظرہ پڑھے ہیں، مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی خدا کے لیے، اس میں ایک سین ہے جس میں جب ایک گورے کے سامنے مقدمہ لایا جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کے اوراق اس بندے کے سامنے رکھتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو گورا پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مطلب تو نہیں پتا۔ وہ گورا ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فر تو پڑھ رہا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی حیران کن بات ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی ہے کہ جسے دنیا کے ہر ایریے کا بندہ فر پڑھے، زبانی کئی چیزیں پڑھے، اور جب پوچھا جائے کہ مطلب کیا ہو کہ مجھے مطلب نہیں پتا، تو گورے نے تو سر پکڑ کے وہ کہتا ہے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو بتانا نہیں چاہ رہا۔ ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ جی اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ حال ہے لوگوں کا قرآن سمجھنے کا، یہ قرآن کے ساتھ شغف کا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنایا ہے، ابھی تو حنیف قریشی صاحب نے وہ لطیفہ دوبارہ سنا دیا ہے۔ اب میں سنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا ایسے ایسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ وہ حنیف قریشی نے بھی وہ ابھی یہ اس واقعے کے بعد وہ لطیفہ سنایا کہ پاکستانی چلے گئے عرب کسی کنٹری کے اندر، وہاں عربیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، انہوں نے گالیاں نکالی، انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی، ظاہر ہے انہوں نے پنجابی میں تو نہیں نکالنی تھی۔ یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھو عربی کتنے اچھے ہیں، ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے، وہ اگو قرآن ہی پڑھتے سن۔ اس واقعے کے بعد میں نے کہا تھا یار ہمارا بھی حال یہی ہے کہ یہاں کوئی عربی میں گالی نکالے، کوئی فرینچ میں گالی نکالے یا قرآن پڑھے، ہمارے لیے قرآن برابر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے الا ماشاء اللہ۔ انہوں نے پکڑ کے میرا کلپ کاٹا جی، انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، عربی میں گالیاں نکالنا ہے، اور نسویتوں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ پارٹی نسویتوں توڑا کے قرآن نہ لینا دینا، جاؤ اپنے باویاں دے کلمے پڑھو۔ ہاں اور جو بی بی سی نے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ دکھایا ہے جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا ہے، بنگلہ دیش میں مردوں کو عام عادت تھی کہ کسی بھی دیوار کو دیکھ کے کیا داڑھی والا ہے، کیا ٹوپی والا ہے، کیا پینٹ شرٹ والا ہے، کیا شلوار قمیض والا ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا، پاس سے عورتیں گزر رہی نہیں ہیں، پبلکلی انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے، جس طرح یہاں پہ بھی ہے لیکن اس بڑے لیول کے اوپر نہیں، یہاں تو لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں، تو پیشاب کرتے تھے۔ انہوں نے بڑا اس کا تدارک کر کے دیکھا، پھر الٹیمیٹلی ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو یہ لکھ کے لگا رہے ہیں نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے بنگلہ لینگویج کے اندر، اس کی بجائے آپ اسے عربی رسم الخط میں جس میں قرآن لکھا جاتا ہے نا اس سٹائل میں آپ لکھ دیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے دیوار پہ بڑے خوبصورت بالکل قرآن کی جو خطاطی اس کے سٹائل میں لکھا کہ یہاں پہ بال کرنا منع ہے، اور پھر انہوں نے کیمرے سے چھپ کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو بندہ بھی وہاں جاتا تھا وہ جیسے ہی بیٹھنے لگتا تھا وہ سامنے دیکھتا تھا قرآن لکھا ہوا ہے، وہ فوراً جو ہے سائڈ پہ ہو جاتا تھا، اور کئی لوگ یوں چوم رہے ہیں اسے ایسے کر کے پیشاب کو، وہ جو لکھا ہے نا بال کرنا منع ہے اس لفظ کو چوم رہے ہیں۔ جیسے پاکستانیوں کو حلوے کا مطلب نہیں پتا، بنگالیوں کو بال کا مطلب نہیں پتا کیا ہے۔ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے میرے بھائی، ہمیں کوئی تراجم کا نہیں پتا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔
تو اصل جرم ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، اور پھر پریشان ہیں کہ امت گمراہی کی طرف کس طرح چلی گئی۔ وہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا قرآن کے ذریعے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ جواب شکوہ میں بھی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، صحابہ اور اہل بیت، تابعین تبع تابعین علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کی کامیابی کا راز تھا قرآن کو پکڑنا، اور ہماری خاری کے پیچھے جو اصل جرم ہے وہ قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا ہے، اور یہ تو دنیا میں سزا ہے، ابھی آخرت کی سزا ولیعوذ باللہ تعالی باقی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے بیوی بچوں تک، باقی مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ان لوگوں میں نہ شمار فرمائے کہ جن کی شکایت لگے گی بسبب اس کے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ آمین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص کشمیر، فلسطین، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان، جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔